سب کو لگتا ہے کہ وقت ہر زخم کو نہیں بھرتا، مرہم نہیں لگاتا۔ تو ایک بات سنیے، اگر آپ کسی نامحرم کی محبت میں مبتلا ہو ہی گئے تو چلیں، آپ کی غلطی نہیں، وقت تھا، ہو گئی محبت، ٹھیک ہے آنا۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ نامحرم کی محبت گناہ ہے، محبت گناہ نہیں، نامحرم کی محبت کو گناہ کہہ رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، تو جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ گناہ ہے تو پھر آپ کو منہ بند کر کے اسے خود سہنا ہے، نہیں بتانا اس انسان کو کہ ہمیں تم سے محبت ہے، اور اللہ سے دعا کرے کہ دل سے نامحرم کی محبت نکال دے، اور اگر بتا دیا ہے تو بات کرنے سے گریز کرے، وہ بھی مشکل لگتا ہے تو خود کو مصروف کرے اور اللہ سے رو رو کر مانگے ہدایت اپنے لیے کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے، نکال دے اس کا خیال۔ اور جب آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے، اللہ آپ کو حق اور سچ بھی دکھائے گا، پر افسوس کچھ کو نظر آتا ہے پر وہ عمل نہیں کرتے۔ خیر، بات صرف اتنی ہے، ذرا سی ہے پر دیکھا جائے تو بہت بڑی ہے، مشکل ہے پر ناممکن نہیں ہے۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، مرہم بھی لگاتا ہے اور نشان بھی نہیں چھوڑتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آپ اگر اپنی دنیائی محبت کو اللہ رب العزت کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ آپ کو آگے بڑھ کر خود سمیٹ لیتا ہے۔ بس سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں اور خود کو اس راہ سے ہٹا دیں جس راہ پر چل کر اللہ سے دوری ملے۔ آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نامحرم سے چیٹ کر کے، کال کر کے بات کرنا، دیکھنا، ان کو نظر کی خرابی ہے کہ اس سب سے دل متاثر ہوتا ہے۔ پھر اور ایک بات، کہاں لکھا ہے اللہ سے نامحرم کو محرم بنانے کی دعا کرو؟ یہ ناقص میں لکھا ہوگا، ناقص کو کیوں زندگی پر حاوی کرتے ہو؟ جسٹ انٹرٹینمنٹ ہے یہ ناقص، بس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے دعا مانگنے کا کہا ہے کہ اس سے تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ نامحرم کو مانگنے اور بے وجہ اور فضول اور ناجائز ضروریات کا تذکرہ نہیں ہوا کہ مانگو۔ اللہ سے نامحرم کو وہی لوگ مانگتے ہیں جن کے دل میں اللہ سے زیادہ اس شخص کی محبت حاوی ہو، کیونکہ جن کے دل میں صرف اللہ ہو وہ کبھی اللہ سے نامحرم کی محبت کا سوال نماز کے بعد دعاؤں میں نہیں کریں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ بات اللہ کو نہیں پسند آئی۔ اور ویسے بھی یہ دنیا وقتی ہے، یہاں اگر کوئی نہ ملا تو کوئی بات نہیں، تم اللہ کی رضا کے خاطر دنیا میں چھوڑ دو، کیا پتہ اللہ تمہیں ایسی دنیا میں دے دے، اگر نہ دیا تو آخرت میں دے سکتا ہے، کیونکہ وہ دینے پر قادر ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، وقتی ساتھ اچھا ہے یا پھر ہمیشہ کا ساتھ اچھا ہے؟ اللہ کے لیے سب چھوڑ دو، تم جو کچھ چھوڑو گے اس سے بھی اچھا نصیب ہوگا۔ بس صرف حوصلہ اور کامل یقین رکھو اس ذات پر کہ وہ تم پر تمہاری برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، وہ بکھرنے نہیں دے گا، وہ ٹوٹ کے کرچی کر کے دوبارہ جوڑے گا، وہ ایسا کہ پھر نہیں ٹوٹ سکو۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوبارہ جب تم جڑو گے تو اللہ کی محبت رگ رگ میں ہوگی، کسی اور کا سوال لبوں پر کبھی نہیں مچلے گا۔ محبت گناہ نہیں ہے، نامحرم سے محبت کرنا اور بڑھاوا دینا گناہ ہے، اور میرے نزدیک کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ کے لیے چھوڑی گئی محبتوں کا ہر زخم اللہ کو بھرتا ہے اور کوئی نشان نہیں چھوڑتا، یہاں تک کہ اس نامحرم کی یادیں بھی کھینچ لیتا ہے۔ صبر کیجیے، ہر زخم پر آتا ہے، یقین کیجیے۔ کیا آپ نے قرآن سے محبت کی
قرآن پاک سے محبت کریں. ایک ہے قرآن پاک لے کر مسجد میں رکھ دینا، ایک ہے قرآن پاک لے کر گھر لانا اور اسے پڑھنا، ایک ہے قرآن کی سیڑھی سننا اور ایک یہ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا. بہت فرق ہے. قرآن پاک دیکھ کر پڑھیں، قرآن پاک کی زیارت کریں، پھر قرآن پاک سارا پڑھیں. اس کی چند صورتیں نہ پڑھیں. سارے قرآن کا حق ہے. قرآن کا دیکھنا خود ثواب ہے. قرآن مسجد سے محبت کیجیے، قرآن مسجد کی تلاوت کیجیے، قرآن مسجد سے رہنمائی لیجیے. اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا. دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ سے محبت کرے. لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ. بس لوگوں کے دل تو الٹتے ملتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، کیونکہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو لوگوں کے دل پھر ایسے بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کریں. ویورس، یہ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو یا اس میں آپ کو کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو